بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثانی شبہ الاسم لہ فی المعنی وہو قسمان. یہ بیان شروع ہے اسم معرب اور اسم مبنی کا. اسم معرب کا بیان مختصراً شروع ہی میں کر دیا تھا. اس کے بعد مبنی کا بیان شروع کر دیا کہ مبنی اسے کہتے ہیں جو حرف سے مشابہت رکھے، حرف کی مشابہ ہو، اور حرف سے 4 طرح کی مشابہت ہو سکتی ہے اسم کی. تو ایک مشابہت بتایا تھا شبہ وضعی، وضعی مشابہت، یعنی جس طرح کی شکل حرف کی ہے اسی طرح کی شکل اسم کی ہو. جیسے جی تنا کی مثال دی تھی، اس میں 2 اسم ہیں، جی تا، تا بھی اسم ہے، نا بھی اسم ہے. تا ایک حرف ہے با کی طرح، تو با کی وضع اور شکل اور تا کی وضع اور شکل ایک طرح ہے، تو شبہ وضعی ہو گیا. لہذا تا ایک ایسا اسم ہے جو حرف کے مشابہ ہے وضعاً، شکلاً، تو یہ تا اسم مبنی ہو جائے گا. ایسے نا یہ بھی اسم ہے جو حرف کے مشابہ ہے، من حرف جر ہے، میم اور نون سے بنا ہوا ہے، وضع اس کی 2 حرفی ہے. تو ایسے نا میں نون اور الف، اس کی وضع بھی 2 حرفی ہے، تو شبہ وضعی ہو گیا. تو یہ گزشتہ سبق کا بیان تھا، یعنی اس میں شبہ وضعی کا تذکرہ آ چکا تھا. تو 4 طرح کی مشابہتیں ہوتی ہیں، ایک مشابہت شبہ وضعی کی اور دوسری مشابہت کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. والثانی شبہ الاسم لہ فی المعنی، اور دوسری قسم، دوسری مشابہت اسم کا مشابہ ہونا ہے حرف کے معنی میں. وہو قسمانی، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. احدہما ما اشبہ حرفا موجودا، ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ اسم مشابہ ہو حرف کے، حرف موجود کے. وثانیہما، اور ان میں سے دوسری قسم یہ ہے ما، ایسا اسم جو اشبہ مشابہ ہو حرفا غیر موجود، حرف غیر موجود کے. یعنی کلام عرب میں حرف موجود ہے اس معنی کے لیے، جیسے استفہام ہے، متا تقوم کہیں گے، کب کھڑے ہوگے، تو متا استفہام کے لیے ہے. اور حرف ہے حل تقوم یا تقوم، کیا تم کھڑے ہوگے، یہ بھی استفہام کے لیے. تو معنی استفہام یہاں بھی پایا جا رہا ہے، حرف میں بھی پایا جا رہا ہے، اور اس معنی کے لیے کلام عرب میں حل یا حمزہ موجود ہے. اسی کو کہتے ہیں حرفا موجود ہے، کہ ایسے حرف کے معنی میں مشابہت ہو کہ جس کا حرف استعمال ہوتا ہو عربی زبان میں. اور دوسرے ما اشبہ حرفا غیر موجود، ایسا اسم جو مشابہ ہو حرف کے لیکن اس کے لیے کوئی حرف کلام عرب میں موجود نہ ہو. دونوں کی مثال دیتے ہیں. فمثال اولہما، تو ان دونوں میں سے اول کی مثال متا ہے. فإنها مبنیۃ لشبہها الحرف فی المعنی، متا تو بے شک یہ مبنی ہے اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے حرف سے معنی میں. فإنها تستعمل للاستفہام، کیونکہ متا استعمال کیا جاتا ہے استفہام کے لیے. نحو متا تقوم، جیسے بولتے ہیں متا تقوم، کب تم کھڑے ہوگے. وللشرط، اور شرط کے لیے نحو متا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوگے اقم، میں کھڑا ہوں گا.
متى تقم شرط، اقم جزا. وفی الحالتین ہی مشبہۃ، اشبہ مشابہ ہونا لازم ہے، یہ مشبہۃ. دونوں حالتوں میں متا مشابہ ہے لحرف موجود، حرف موجود کے، لأنها فی الاستفہام کالحمزۃ وفی الشرط کا ان، کا لفظ ان، اس لیے کہ یہ استفہام میں حمزہ کی طرح ہے، حل کی طرح بھی ہو سکتا ہے، وفی الشرط اور شرط میں ان کی طرح ہے. ایک مثال دے دیا کہ متی تقوم میں ترجمہ کرتے ہیں کہ تم کب کھڑے ہوگے، یہ استفہام ہے. اور عربی زبان میں استفہام کے لیے حرف بھی موجود ہے، حل تقوم. تو استفہام کا معنی ادھر بھی استفہام کا معنی، اس استفہام کے لیے متا ہے جو اسم ہے، اور استفہام کے لیے حل ہے جو حرف ہے. یا اتقوم کیا تم کھڑے ہوگے، تو اس استفہام کے لیے حمزہ حرف ہے، تو حرفاً موجوداً کے مشابہ ہو گیا. کون سا معنی؟ یہ متا معنی میں اپنا جو معنی ہے اسی معنی میں حرف کے مشابہ ہے، تو شبہ معنوی ہو گیا. یا ان تقم اقم کہتے ہیں، متا تقم اقم کہتے ہیں، تو متا تقم اقم کے معنی ہے اگر تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا، تو اگر کا معنی ہے. تو اگر یہاں ایک معنی لیا ہم نے کس کا، اسم کا، متا کا. اور ادھر ان تقم اقم اگر تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا، تو اس کا معنی بھی شرط کا. تو یہاں متا شرط کے معنی جو دے رہا ہے، تو یہ شرط کے معنی کے مشابہ ہے ایسے حرف کے کہ اس کا حرف، اس کے لیے لفظ موجود ہے. تو شبہ معنوی، شبہ معنوی یہ ہو گیا، اور پہلی قسم ہو گئی کہ اس کے لیے حرف موجود ہو. وَمِثَالُ ثَانِيهِمَا، اور ان میں سے دوسرے کی مثال ہونا ہے. فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لِشَبَهِهَا حَرْفًا كَانَ يَنبَغِي أَن يُوضَعَ فَلَمْ يُوضَعْ. تو ہونا مبنی ہے اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کسی حرف کے، كَانَ يَنبَغِي کہ مناسب تھا کہ وضع کیا جاتا، فَلَمْ يُوضَعْ تو وضع نہیں کیا گیا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي، اور وہ اس لیے کہ اشارہ ایک معنی ہے معانی میں سے. فَحَقُّهَا أَن يُوضَعَ لَهَا حَرْفٌ، تو اس کا حق ہے کہ وضع کیا جاتا اس کے لیے کوئی حرف، يَدُلُّ عَلَيْهَا جو اشارے پر دلالت کرتا. كَمَا وَضَعُوا لِلنَّفْيِ جیسا کہ وضع کیا ہے عربوں نے نفی کے لیے ما، وَلِلنَّهْيِ لا اور نہیں کے لیے لا، وَلِلتَّمَنِّي لیت اور تمنا کے اظہار کے لیے لیت، وَلِلتَّرَجِّي لَعَلَّ اور امید کے اظہار کے لیے لعل، وَنَحْوُ ذَلِكَ اور اس جیسی مثالیں. فَبُنِيَتْ أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ تو اسماء اشارہ مبنی ہو گئے، لِشَبَهِهَا فِي الْمَعْنَى اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے معنی میں، حرفاً مقدراً حرف پوشیدہ کی، حرف پوشیدہ کی. تو اب یہ بتایا اس میں اشارہ کے بارے میں کہ اس میں اشارہ کیا ہے، مبنی ہے. اسماء اشارات مبنی میں سے حاذا، ہونا، ہا ہونا، ہونا کا، تو اس کے معنی یہاں، یہ، ہذہ، ذالک، وہ. تو یہ لفظ موجود ہے اور اس کے معنی ہے اشارہ، اور یہ اسم ہے. لیکن اب جو ہے حرف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اشارے کے لیے کوئی حرف ہے نہیں، حرف ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں کے لیے حرف موجود ہے، لا، ما. تمنا ظاہر کرنا تو اس کے لیے لیتا موجود ہے، ایک معنی ہے. اور امید ظاہر کرنا تو اس کے لیے لعل ہے.
تو ایسے ہی اشارے کے لیے ایک اسم ہے، جیسے ہاذا یا یہاں، ہونا، تو ایک معنی ہے، تو یہی معنی وہاں پایا جاتا ہے حرف میں، جیسے اسی طرح کے اور بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو حرف وضع ہے۔ جیسے نفی کا معنی ہے تو اس کے لیے ما اور لا موجود ہے، تمنا کا معنی ہے تو اس کے لیے لیتا موجود ہے، وہ سب حرف کہلاتا ہے، اور امید ظاہر کرنا اس کے لیے لعل موجود ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے وہاں اس کے لیے حرف کوئی ہونا چاہیے لیکن موجود نہیں ہے، تو اس موجود نہ ہونے کو ہم کہیں گے حرف مقدر، گویا کہ کوئی حرف ہے مقدر ہے، لہٰذا یہ شبہ معنوی ہوا، حرفاً موجوداً اور غیر حرف موجود، موجوداً اور غیر موجود، کہ یہاں ہونا اور ذالکہ وغیرہ اس کا جو معنی ہے اشارہ، تو اس اشارے میں جیسے حرف میں ایک اشارہ ہوتا ہے، جیسے اشارہ ہوتا ہے یہی معنی حرف میں جا کر کے کوئی حرف اس کا ہوتا تو اچھا رہتا، جیسے ما، نا، ما، لا، لیتا اور لعل، یہ سب حرف موجود ہیں، لیکن اشارے کے لیے کوئی حرف اشارہ موجود نہیں ہے کلام عرب میں، اس میں اشارہ ہے، لہذا اسماء اشارہ بھی مبنی ہوئے معنن مشابہت کی وجہ سے حرف کے، اگرچہ اس کا حرف کلام عرب میں موجود نہیں ہے۔ والثالث شبہہ فی النیابۃ عن الفعل، اور تیسری مشابہت اسم کا مشابہ ہونا ہے لہو حرف کے، شبہہ شبہ الاسم، اسم کا مشابہ ہونا ہے لہو للحرف، حرف کے، فی النیابۃ عن الفعل، فعل کے نائب بننے میں، فعل کے نائب بننے میں، وعدم التأثر بالعامل، اور عامل سے متاثر نہ ہونے میں، عامل سے متاثر نہ ہونے میں، وذالک کاسماء الافعال، اور یہ جیسے کہ اسماء افعال، نحو دراکی زیدن، دراکی زیدن، یہ دراکی عمل کر رہا زیدن میں، زید کو پکڑو، فدراکی مبنی، تو دراکی مبنی ہے، لشبہہ الحرف، اس کے حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فی کونہ یعمل، اس سلسلے میں کہ وہ عمل کرتا ہے، ولا یعمل فیہ غیرہ، اور اس میں کوئی اس کا غیر عمل نہیں کرتا، کما ان الحرف کذالک، جیسا کہ حرف بھی اسی طریقے سے ہے، جیسے کہ حرف بھی اسی طریقے سے ہے۔ والثالث شبہہ، تو تیسرے یہ شبہ ہے تیسرے حرف کی مشابہت ہے شبہ فی النیابۃ عن الفعل وعدم التأثر، تو یہ کیسے مشابہت ہے؟ یہ اس طریقے سے ہے کہ درا کی زیدن، یہ درا کی اسم ہے، یہ درا کی اسم ہے، اور زیدن پر عمل کر رہا ہے، لیکن دراکی میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، تو خود عمل کر رہا ہے جیسے فعل عمل کرتا ہے، فعل عمل کرتا ہے تو یہ اس کا نائب ہے، گویا کہ عمل کر رہا ہے، پھر نیابت عن الفعل، اور دراکی کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا تو عامل سے متاثر نہیں ہے، دراکی عامل سے متاثر نہیں ہے، تو ایسے ہی حرف بھی تو ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جر ہے، اسمی کے اندر عمل کر رہا ہے لیکن با کے اندر کوئی عمل نہیں کر رہا، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، الی الکوفۃ، تو الی نے کوفہ میں عمل کیا، یہ جیسے فعل عمل کرتا کسی میں، پھر نیابت عن الفعل، اور خود الی میں یا من میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، ایسے ہو گیا دراکی زیدن میں عمل کر رہا، خود دراکی میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے،
الی البصرتی، الا بصرہ میں عمل کر رہا، خود الا میں کوئی چیز عمل نہیں کر رہی ہے، تو یہ ہو گیا، یہ تیسری مشابہت ہو گئی، شبہہ فی النیابۃ عن الفعل وعدم التأثر بالعامل۔ تو یہ اسم جو ہے فعل کا نائب ہے، یعنی فعل جیسے عمل کرتا ہے دوسرے میں، تو وہ یقین دراکی اسم ہے، زید میں عمل کر رہا ہے۔ عدم التأثر بالعامل، اور یہ اسم جو ہے کسی عامل سے، کوئی اس پہ عمل کرے اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو جیسے من متاثر نہیں ہوتا ہے، من حرف جر ہے، کوئی بھی حرف جر متاثر نہیں ہو رہا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مبنی، یہ دراکی مبنی ہے اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے حرف سے، فی کونہ یعمل، اس سلسلے میں کہ یہ عمل کرتا ہے، جیسے حرف عمل کر رہا ہے، ولا یعمل فیہ، اور دراکی میں عمل نہیں کر رہا، غیرہ، اس کے علاوہ، کما ان الحرف، جیسا کہ حرف بھی اسی طرح ہے۔ تو حرف کی مشابہت دکھانا ہے ان کو، شبہ وضعی میں دکھایا، شبہ معنوی میں دکھایا، اور یہاں شبہ فی النیابۃ عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، کہ فعل کا نائب ہوتا ہے اور جو ہے دوسرا اس پہ عمل کر کے متاثر نہیں کرتا ہے، تو حرف بھی ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے میں عمل کر لیتا ہے اور خود اس میں اثر نہیں ہوتا، تو اتنی مشابہت کافی ہے اس کی مبنی ہونے میں۔ تو تیسری مشابہت یہ بیان کر دیا حرف کی، واحترز بقوله بلا تأثر، اور بلا تأثر کہہ کر کے احتراز کیا ہے، عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، اس سے جو نائب تو ہو فعل کا لیکن وہو، اور وہ متاثر ہو عامل سے، نحو ضربن زیدن، جیسے کہ مثال ہے ضربن زیدن، فإنہ نائب مناب اضرب، کیونکہ ضربن یہ نائب ہے اضرب کی جگہ پر، قائم مقام ہے اضرب کا، ولیس بمبنی، اور ضربن مبنی نہیں ہے، لتأثرہ بالعامل، اس کے عامل سے متاثر ہونے کی وجہ سے، فإنہ منصوب بالفعل المحذوف، کیونکہ ضربن منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، بخلاف دراکی، برخلاف دراکی، فإنہ وإن کان نائبا عن ادرک، کہ دراکی اگرچہ نائب ہے ادرک کا، فلیس متأثرا بالعامل، تو وہ عامل سے متاثر نہیں ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ عدم التأثر بالعامل کی قید کیوں لگایا ہے، یعنی عدم التأثر بالعامل کی قید یہ لگایا ہے کہ بعض جگہ عمل تو کرے گا، یعنی فعل کی طرح فعل کا نائب بن جائے گا، جیسے فعل اپنے اگلے اسم میں عمل کرتا ہے ایسے ہی عمل کرے گا، لیکن خود متاثر ہوگا تو وہ جو ہے نہیں بنے گا مبنی۔ جیسے دراکی زیدن، دراکی نے زید پر عمل کیا، اور ادرک کے قائم مقام ہے لیکن ادرک اس میں عمل نہیں کر رہا ہے، تو خود اس پر کوئی دوسرا عمل کر کے اس کو متاثر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک دوسری مثال ہے ضربن زیدن، تو اس کا مطلب ہے اضرب ضربن زیدن، کہ زید کو مارو، اضرب ضربن مفعول مطلق ہو گیا، زید کو، اضرب ضربن زیدن، مارو، مارنا زید کو مارو۔ تو ضربن زیدن میں ضربن زیدن پر نصب دے رہا ہے، ضربن زیدن پہ نصب دے رہا ہے، جیسے دراکی زیدن پہ نصب دے رہا ہے، لیکن ضربن جو منصوب ہے وہ اضرب کی وجہ سے منصوب ہے، تو خود یہ متاثر ہے، خود یہ متاثر ہے، لہذا اسم کی طرح نہیں، یعنی حرف کی طرح نہیں ہوا کہ من البصرتی، من نے بصرہ کو زیر دیا اور خود اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ ضربن کیا ہے؟ ضربن عمل دے رہا ہے اور خود اس پر اضرب عمل کر رہا ہے، تو لہذا یہ نہیں اس طرح ہوگا، یعنی یہ اسم مبنی نہیں بنے گا، دراکی بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراکی زیدن میں عمل کر رہا ہے اور خود دراکی میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، جیسے من البصرتی میں من بصرہ میں عمل کر رہا ہے، خود من میں کوئی عمل نہیں کر رہا، تو من کی مکمل مشابہت، حرف کی مکمل مشابہت دراکی رکھتا ہے، اسی لیے عدم التأثر بالعامل کی قید لگایا کہ من جو ہے متاثر نہیں ہوتا، حرف متاثر نہیں ہوتا، تو جو بھی اسم متاثر نہیں ہوگا وہ مشابہت رکھے گا، وہ مبنی بنے گا۔
واحترز بقوله، اور احتراز کیا ہے ان کے قول بلا تأثر سے، اس سے جو نائب بنے فعل کا لیکن خود متاثر ہو عامل کا، جیسے ضربن زیدن، تو بے شک یہ ضربن نائب ہے اضرب کا اور مبنی نہیں ہے لتأثرہ ہی، کیونکہ یہ متاثر ہے عامل سے، اور یہ منصوب ہے فعل محذوف سے، بخلاف دراکی، برخلاف دراکی کے کہ یہ اگرچہ ادرک کا نائب ہے لیکن متاثر نہیں ہے اس ادرک سے، ادرک اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو من کی طرح ہو گیا۔ تو یہاں پر سبق مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔